بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ایک بار ہی زندگی دی ہے، دوسری بار یہ زندگی نہیں ملنی۔ یہ تجربات کی بھیٹ نہ چڑھائیں اور اپنی تمناؤں کی بھیٹ چڑھا کے زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو برباد نہ کر دیں۔ اس زندگی کو خوبصورتی سے گزارنے والے کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق گزاریں، جن کے اسلوب زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ سب سے پہلی چیز کہ نیتوں کا حسن، دوسری چیز اپنے وقت کی قدردانی اور اپنی زندگی سے لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو نکال دینا، تیسری چیز جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اور چوتھی چیز حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اور جو درمیان میں شبہ والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کیجیے، اور 5ویں چیز ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے طرز معاشرت سے، ہمارے انداز زندگی سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہ رویے اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں تو ایک پاکیزہ، خوبصورت، خوشگوار زندگی کا تصور ابھرے گا، اور جینے کا میں نے کہا مزہ ہی نہیں، نشہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر زندگی کا ایک ایک پل قیمتی بھی ہو جائے گا، با مقصد بھی ہو جائے گا، اور پھر ایک نئی معاشرت کی تشکیل کے اندر ہمارا کردار بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ ورنہ جینے کو تو جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں، جینے کو تو جو ہے وہ پرندے اور چوپائے بھی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات انہی خوبیوں کی وجہ سے ہے جو ممتاز ہوتا ہے دیگر مشارکات سے اور دیگر مخلوقات سے، وہ اس کے وہ وصف ہیں۔ ورنہ تو یہ گوشت پوست اور باقی اعضائے بدنیاں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ باقی جانوروں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ان کو ہم سے زیادہ دی گئی ہیں۔ کسی کی نظر میں جو تیزی ہے وہ ہم سے زیادہ ہے۔ یہ کرگس کتنی دور تک دیکھ لیتے، ہم اتنی دور تک نہیں دیکھ پاتے۔ شیر کے پنجوں میں جو زور رکھا گیا وہ ہمارے پنجوں میں نہیں رکھا گیا۔ پرندے اڑ بھی لیتے ہیں، ہم اڑ نہیں سکتے ہیں۔ مچھلیاں جس طرح سے تیر لیتی ہیں ہم اس طرح سے تیر نہیں پاتے ہیں۔ اس طرح مختلف جانوروں کو امام سلفی نے طیوریات کے اوپر جو لکھا اس میں جانوروں کے مختلف وصف لکھے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، کسی میں قوت شامہ اتنی ہے، سونگنے قوت اتنی ہے، یہ چیل کہاں سے سونگ کر کے آ جاتی ہے، اتنی قوت شامہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح کوئل جس طرح سے بولتی ہے، جو اس کو جو ہے وہ سر دی گئی ہے وہ ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ مور کو جو رنگ دیے گئے ہیں وہ رنگ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن احسن تقویم ہم کیوں قرار پاتے ہیں؟ احسن تقویم ہم اس لیے قرار پاتے ہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ جو انسان کو دیے گئے وہ کسی اور کا مقصود نہیں ہے، اور اگر وہ اوصاف اس میں نہیں پیدا ہو پاتے تو پھر قرآن نے دوسری بات کہی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو پھر یہ گوشت پوست کا انسان جو ہے یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، یہ گدھے گھوڑے اور بیل سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ان اوصاف حمیدہ کو اپنی روح میں راسخ کر لیتا ہے اور اپنے مزاج کا حصہ بنا لیتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ قرار پاتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو ان خوبیوں کا حامل بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں جو مدینے کی مٹی کو بنجر کہے اسے 30 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ مصطفیٰ کی نسبت کا احترام ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ حب ابی بکر و عمر من الایمان و بغضہما نفاق، اور آگے فرمایا حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے ان 2 شہزادوں سے پیار کیا اس نے میرے سے پیار کیا، اور جس نے میرے سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے گویا اللہ سے بغض رکھا۔ تو نسبت کا بھی احترام کیا جائے، حضور کی اولاد کا بھی احترام کیا جائے۔ بلکہ آقا کریم نے فرمایا عربی سے پیار کرو 3 وجہ سے، اس لیے کہ قرآن کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے، اور تمہارے نبی محمد کی زبان عربی ہے۔ تو عربی کا بھی احترام کیا جائے، نسبت کا بھی احترام کیا جائے۔ حضرت سعید بن المسیب کے پاس کوئی شخص آیا، آپ بستر علالت پہ تھے، زندگی اور موت کی کشمکش کی، کہا مجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناؤ، کہا اقعدونی مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، کہا آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، لیٹے لیٹے بیان کر دیں، کہا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستجعن، کہا یہ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ حدیث اللہ کے رسول کی بیان کروں خود لیٹا رہا۔
کہا مجھے اٹھاؤ اور میں بیٹھوں گا، پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث کو بیان کروں گا۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی نسبت کا بھی احترام کیا جائے، جہاں محبوب کے قدم لگ جائیں اس خاک کے ذروں کو چوما جائے۔ حضرت ابن عمر جب مسجد نبوی میں آتے تھے تو منبر پر یوں ہاتھ مل کر اپنے منہ پہ ملتے اور چومتے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں محبوب بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، نسبت کا بھی احترام کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ کہا محبوب آپ سے در کو نسبت ہے، در سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے مجھ کو نسبت ہے۔ اور جامی کہتے ہیں کاش محبوب میں تیری گلی کا کتا ہوتا اور آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ جامی کہہ کے پکارتے۔ اور ایک کہتا ہے یا لیتنی کنت تربت طیبتکم، کاش میں مولوی نہ ہوتا، کاش میں پیر نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے میں حضور کے نالین کے تلووں کو چوم لیتا۔ شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مدینے ہجرت فرما کے چلے گئے، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جب حضور کے نکاح میں آئی اور اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ بنی اور ام المومنین بنی، صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے جب مدینے میں ابو سفیان آیا تو وہ سیدھا گھر آیا، حضور کا بستر لگا ہوا تھا، ابو سفیان آ کے اس بستر پہ بیٹھنے لگا، حضرت ام حبیبہ دوڑی اور جلدی جلدی اس نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان پوچھنے لگا بیٹا کیا ہوا ہے، اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھتی یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی؟ کہا تو مشرک ہے اور مشرک نجس ہے، مصطفیٰ کا بستر پاک ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ تو مصطفیٰ کریم کے بستر پہ بیٹھے۔ کہا بیٹی یہاں آ کر تیرا مزاج بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تو محبت پیدا جب ہو جاتی ہے پھر محبوب کی گستاخی گوارا نہیں ہوتی۔